چل رہے ہیں، عرب ورلڈ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یونو کے اندر بھی پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ خان صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ہم کیا سمجھیں، اسرائیل ہمارے پڑوس میں آ گیا ہے اور اب وہ آنے کے بعد ایران کو آنکھیں دکھائے گا، پاکستان کو تو آنکھیں دکھاتا ہی ہے، انڈیا کے تھرو اب اور آنکھیں دکھائے گا۔ ہم اس دوست جس کے ساتھ ہم چلتے رہے یو ای کے ساتھ، وہ ہم سے پہلے انڈیا کے ساتھ بہت قریب ہو گیا، وہ اسرائیل کے بہت قریب ہو گیا، یو ای ہمارے قریب رہا ہے، ہمارے قریب ہے۔ خان صاحب جی، اب تو یو ای جب بھی ہمارے قریب یا قربت دکھلائی ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ قریب رہا ہے۔ قریب ابتدائی دور میں جب ان کو ضرورت تھی اپنے تمام انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، جب یو ای کے پاس پیسے نہیں تھے، جب ان کے پاس افرادی قوت نہیں تھی، اور جب انگریز ان کے پاس آ کے ڈیولپ نہیں کر رہے تھے، اس وقت پاکستانیوں نے کافی زیادہ مدد کی۔ لیکن اس کے بعد جیسے جیسے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے گئے، ویسے ویسے پاکستان کی جو معاونت تھی اس سے اجتناب کرتے ہوئے وہ ویسٹ کے طرف ان کی معاونت لیتے رہے۔ خیر یہ تو بات رہی، وہ اپنے عرب، دیکھیں میں عرب ممالک میں نے کام کیا ہے، مختلف جگہوں پر سفارتکاری اور اقوام متحدہ کے حوالے سے بھی میں رہا ہوں ادھر، تو وہ ان کی اپنے مفاد کو مقدم سمجھتے ہیں، اپنے مفاد میں بھی جی اپنے مفاد کو، اپنے ذاتی مفاد کو زیادہ مقدم سمجھتے ہیں، اپنی قومی مفاد کو اس حد تک مقدم سمجھتے ہیں عرب ورلڈ کے لوگ، خاص طور پہ سعودی عرب اور یو ای، کہ جس میں ان کی اپنی بادشاہت اور اپنی ان کی جو ہے وہ حکمرانی برقرار رہے، اور اس کے لیے وہ اپنے عوام کے لیے بھی جو چاہیں کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سینکڑوں لوگوں کو غائب ہوتے ہوئے، جب مسلم برادرہڈ کے شکوک میں ایک وہاں کے رولر، ایک بہت بڑے ایمریٹ کے رولر کے کزن کو بھی ان کو بند کر دیا گیا، اور اب بھی ایک رولر کا اپنا بیٹا وہ بھاگا ہوا ہے وہاں سے اسی ڈر سے کہ اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ چیزیں دیکھی گئی ہیں۔ اب رہا سوال کہ یو ای پاکستان کا کتنا دوست رہا ہے۔ دیکھیں ہماری خارجہ پالیسی میں تو یو ای اور سعودی عربیہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست رہے ہیں، اور بہت مضبوط اور مربوط دوست رہے، اور انہوں نے ہماری خاص طور پر سعودی عرب نے مختلف مواقعوں پر مدد کی، لیکن اس کی قیمت ہمیشہ ہم نے اس کی قیمت دی ہے، اور اس قیمت کو دینے میں ہم آج اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں آپ ٹرکی کا موازنہ کر رہے تھے ہمیں، اور اس میں فرق یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں مانی ہیں ان ممالک کی اور ہمارے سربراہوں نے جو کہ ہمیں نہیں ماننی چاہیے تھی۔ ہمارے سربراہوں نے، پچھلے سربراہوں نے جو ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے چند چیزوں کو دیکھا ہے کہ چھپ کے جا کے ملتے تھے ان رولرز سے اور ان بادشاہوں سے، اپنے سفیر کو یا اپنے سفارت خانوں کو کوشش کرتے تھے کہ نہ کوئی فرد اس کا لے کے جائیں، نہ کوئی ان کو ڈائریکٹ ہو کے ملتے تھے ہمارے، اس لیے کہ وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے اس میں کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے ملک میں آپ احکام لینے کے لیے، اپنے کچھ ملین ڈالر فیملیز والوں کو سیٹل کرنے کے لیے۔ اچھا اب خان صاحب میں عام لوگوں کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، خود بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ بہت سینئر سفارتکار رہے ہیں اور اس پورے خطے کو جانتے بھی، جیسے آپ نے بتایا بھی، کیا ہم اب یو ای جو ہم جسے مسلم ریاست، مسلم بھائی، دوست بھائی ملک کہتے رہے ہیں، اور وہ ہمیں پچھلے ایک ڈیکیڈ کے اندر کئی بار ڈچ کرتا رہا ہے، ہم ابھی بھی بھائی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے مفادات کے تحت پاکستان کے ساتھ چلتا ہے، پاکستان اپنے مفادات کے ساتھ نہیں چل سکتا؟ پاکستان جتنا ان کے ساتھ ان کی ہمنوائی کر سکتا تھا کر لی، اس میں اپنا نقصان زیادہ ہوا، فائدہ کم ہوا۔ چند امداد کی وجہ سے، تھوڑی امداد کی وجہ سے ہم نے اپنے قومی تشخص اور اپنی لانگ ٹرم پروگریس اور پراسپیرٹی کو داؤ پر لگاتے رہے ہیں ہم۔ یہی جو اسٹیٹس ہیں، عرب اسٹیٹس، اگر آپ ترکی کی طرح اپنے آپ کو مستحکم کر کے اور اپنی فارن پالیسی کو اس انداز میں لے جائیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے گھر میں تھوڑی سی مضبوطی لانی پڑے گی، تو یہی عرب اسٹیٹس آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے، پیچھے چکر لگائیں گے۔ اچھا خان صاحب، یہ ہم جب بات کرتے ہیں، ہم اپنے ذہن میں جب پاکستانی سوچتے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک کون ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارا دوست ملک، بھائی ملک جس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ سعودی عرب ہے، اور بہت عقیدت اور محبت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ رنجشیں بھی ہو جاتی ہیں، مفادات بھی ہمارے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، لوگ سوچتے تھے کہ سعودی عرب پاکستان میں زیادہ سرمایہ کاری کرے گا، اس کی سرمایہ کاری پاکستان میں تو 10-12 بلین ڈالر کے اعلانات
100-150 بلین ڈالر کے جو ہے منصوبے وہ محمد بن سلمان انڈیا کے اندر لگا رہے ہیں، ٹریڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ چھپکی رکھ دیتے ہیں کہ ہاں آپ لوگ جو ہیں ہمارے گارڈ ہیں، آپ ہمارے ساتھ محافظ ہیں ہمارے۔ سعودی عرب اور انڈیا کے جو ریلیشن شپ، بزنس ریلیشن شپس ہیں وہ بہت عروج پر ہیں۔ یہ اس طرح سے یو ای اور انڈیا کے ریلیشن شپس بڑے بزنس کے بہت عروج پر ہیں۔ پاکستان کی خادمانہ جو پالیسیاں ہیں اور رویہ ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے خادم ہیں، ہمارے گارڈ ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے بزنس نہیں ہو سکتا۔ یہ تاثر ٹھیک ہے؟ جمیل احمد خان صاحب، آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ رابطہ منقطع ہو گیا ہے جمیل احمد خان صاحب سے۔ جی سر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی ٹھیک، جی ہاں بہتر ہے، ابھی بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں آواز آ رہی ہے۔ میں یہ آپ نے میرا سوال سن لیا تھا یا دوبارہ دہراؤں میں سوال؟ جی کائنڈلی تھوڑا مختصراً دہرا دیں تاکہ میں آپ کو اچھا، سعودی عرب کے ذہن، جب ہم سعودی عرب کو لیتے ہیں تو سارے پاکستانی بہت عقیدت محبت کے ساتھ سعودی عرب سے اپنے لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارے جو بزنس ریلیشن شپ ہیں، تاجرانہ جو معاملات ہیں، انویسٹمنٹ کے معاملات ہیں، وہ انڈیا سے سعودی عرب کے زیادہ ہیں، پاکستان سے کم ہے۔ جو اعلانات بھی ہیں اس کو ایگزیکیوٹ ہونے میں تک پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا۔ تو یہ سارے معاملات ہمارے خادمانہ قسم کے تعلقات ہیں سعودی عرب سے کہ ہم محافظ ہیں اور ہم جانے دے دیں گے، اور واقعی پاکستانی قوم جان دے دے گی، پاکستانی فوج جان دے دے گی حرمین شریفین کے لیے۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس 21 سینچری کے اندر ٹریڈ والی سائٹ پر کیوں سعودی عرب کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پاتے اور انڈیا کھڑا ہو جاتا ہے؟ آج اس لیے کہ آپ 6 ارب جب ڈالر لے لیتے ہیں، 3.2 ارب ڈالر کی آپ ڈیفرڈ پیمنٹ جو کب خیر انہوں نے واپس بھی مانگ لے لی ہے اور کچھ آپ نے واپس بھی کر دیا ہے، اور 3 ارب ڈالر کا آپ کیش مانگنے چلے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہیں گے وہ پاکستان کرے گا۔ یہی ہماری غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم انڈیا میں آپ کے سوال کہ انڈیا میں اتنی انویسٹمنٹ اور ہمارے پاس اگر وہ 8 بلین کی آئل ریفائنری لگانے کا کمٹ کرتے ہیں تو انڈیا میں 60 بلین کی آئل ریفائنری لگانے کے لیے وہ معاہدہ سائن کر کے آ جاتا ہے۔